بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو کبھی کبھار زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جب وہ مایوسی اور نا امیدی کی گہری وادی میں گر جاتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ جب انسان صبر اور استقامت سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل وقت کے بعد عروج کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ آج ہم ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں جانیں گے جن میں اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد عروج کی نوید دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب اللہ کو کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے نا تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کی محبت پر بہت مان ہے، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہیں اور جانتے ہیں تب اللہ آپ کی دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے سے ہی ٹھان لیتا ہے، بس آپ کو سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اسے مناتے رہیں، کیا پتہ آپ کا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ آپ کو آپ کی چاہت سے نواز دے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو سن نہیں رہا؟ وہ آپ سے بے خبر ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو رات کے اندھیرے میں ایک پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ اور یہ جان رکھیں کہ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے نا تو وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ اور اتنا جان رکھیں کہ بکھرنا عارضی ہوتا ہے مگر اللہ کا آپ کو سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ بس پھر جب آپ اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ محبت سے دیکھتا ہے آپ کو، اور پھر جب آپ تھک کر سجدے میں گرتے ہیں تو اسی سجدے پر آپ کو تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور جو مانگا کیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد کی تلاش میں ہیں نا تو آپ کو ان دو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے نا وہ کسی قیمت پر نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی ڈرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی عظمت کسی کے دل پر کھل جائے اور اللہ کی طاقت سے کوئی واقف ہو جائے تو جان رکھو کہ معجزے بھی ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کے ٹھہرنے کی ہمت نہیں۔ اور جانتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ بے وفاؤں کی مدد نہیں کرتا، اللہ پاک غداروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ منافقوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ پاک کامچوروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ حقیقی ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ آپ کو کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب آپ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، جب آپ سب کو یاد رکھتے ہیں مگر اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھوں میں تھما کر آپ کو بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر چیز حاصل کر کے بھی آپ خوش نہیں ہوتے۔ آپ اپنی چاہت کو خاص رکھیں لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ آپ اپنی پسند مانگیں لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں، آپ اسے سب سے اول رکھیں۔ وہ معجزوں کے لیے آپ کی دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ آپ اسے خاص رکھیں گے، وہ آپ کے لیے کن خاص رکھے گا۔
بس مطمئن رہیں کہ جس کے ہاتھ میں آپ کا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ کہانی کا رخ جب چاہے جہاں سے چاہے موڑ سکتا ہے، وہ زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس آپ اس کی مان لیں، وہ آپ کی مان جائے گا، اور پھر جو آپ کا ہے آپ کو اس تک پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس آپ کو اللہ سے آشنا کروانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تو آپ کا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہیں آپ، اور پھر اس کے بعد وہ سب آپ کو دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ اللہ سے فریاد کیا کرتے تھے، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو یہ سارا جہان ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر ہی رہتا ہے، اور جان رکھیں اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی آپ دل و دماغ کے وسوسوں کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام دروازے بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، تب وہ آپ کے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں آپ کی عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑے کام سمر جاتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ آپ کا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا ہی لیتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق آپ کا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے آپ کی چاہ کے سفر میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اللہ کے روبرو جائیں اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ایسے سنبھال لے گا کہ آپ کو پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور پھر آپ کبھی بھی اداس نہیں ہوں گے۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے، اللہ آپ کو بے بس کر کے اپنے قریب لاتا ہے، اللہ آپ کو دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے، اللہ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے، اللہ پاک حالات سے مجبور کر کے آپ کو سجدوں تک لے آتا ہے، اللہ بہتر کو آپ سے دور کر کے بہترین چیز سے ملواتا ہے، اللہ آزمائش سے گزار کر آپ کو معجزوں تک لاتا ہے۔ ایک دن آپ خود مسکراتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اصل میں آپ نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو آپ نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کی زبان ایک ہی دعا کو بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید کہ ہاں اللہ پاک ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو ہر بار یقین آ جانا اور پھر آپ کا دعائیں مانگتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد آپ تک پہنچنے والی ہے، معجزات کی صورت میں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ اے میرے بندے، نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو اللہ کی امان ڈھونڈے جہاں آپ کے لیے راحتوں کا سما ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف چل کر آئیں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا، اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ آپ کو یاد رکھے گا، لیکن اگر آپ اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ آپ نہیں جانتے اللہ نے آپ تک آپ کی چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد آپ کی ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو آپ مانگا کرتے تھے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں آپ کی رضا کو ہی آپ کا مقدر لکھ رکھا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو کسی نے نہ سنا ہوتا ہے اور نہ ہی دیکھا ہوتا ہے،
اگر چاہتے ہیں کہ سکون آپ کے قریب ہو جائے تو آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں اور توکل رکھیں، آپ کی ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کے حق میں آئے گا۔ جانتے ہیں اللہ کی مدد کے کچھ آثار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرنے لگیں کہ آپ کا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد کی آس میں ہے، تو یہ یقینی ہے کہ اس رب نے آپ کی فریاد سن لی ہے، کیونکہ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ اور جب آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بناتا ہے جن کی قبولیت کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے اپنے لیے خالص کر لیتا ہے اور یوں آپ کی دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو میرے رب کے لیے ناممکن ہو۔ امید نہیں چھوڑنی چاہیے، مایوسی کے بادل خود سے ہٹا دیں، بس اس کی مان کر جھکتے جائیں، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جائیں اور پھر دیکھیں گے آپ کن کے نظارے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا گیا تھا تو آپ کے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو آپ کا رب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ خدا کے راستے پر اس کی مدد آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا اور ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، صبر اور نماز سے مدد لو۔ کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو؟ جب بھی کوئی آزمائش آ جائے یا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا چاہیے۔ وہ آپ کو ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو بہترین ہوتا ہے۔ وہ رب تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر آپ دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر آپ مسلسل دستک دیتے ہیں؟ وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ آپ پر بہت جلد کھولے گا انشاءاللہ۔ بس آپ اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم دیا، اس لیے دیا کیونکہ اسے پتا ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی۔ جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو گر جاتے ہیں سجدے میں، اور کبھی میں سوچتی ہوں اگر اللہ ہمیں اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا نہیں کہتا تو ہم کہاں جاتے؟ ہمارا کیا ہوتا؟ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور ایمان کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ کبھی کبھی آپ سوچنے لگتے ہیں کہ میری مدد کیسی ہوگی، لیکن آپ کے دل میں یہ یقین ضرور ہے کہ اللہ آپ کی مدد اپنے غیب کے خزانوں سے کر دیں گے۔ آپ کا یہی یقین تو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب آپ مکمل طور پر اس پر یقین کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی غیبی مدد کرتا ہے۔ خوش ہو جائیں، آپ کے لیے وہ معجزہ ہوگا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور آپ کی ساری دعائیں آپ کی آنکھوں کے سامنے قبول ہوں گی۔ خوشخبری کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ نے چاہا تو بہت جلد تمہاری چاہت کو تمہارا نصیب بنا دیا جائے گا، اور اللہ پاک تمہیں اتنا دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ہمیشہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کے ساتھ تھا، اللہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور یقین کریں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو پرسکون زندگی عطا کرے، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔